جب اللہ پاک کسی کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں جانیں گے ایک بہت بڑا راز آپ کی شخصیت میں چھپا۔ ناظرین محترم، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ آہستہ آہستہ ایسے بدل جاتے ہیں کہ ان کی سوچ، گفتگو اور کردار سب کچھ ہی بدل جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک عام انسان اللہ کا محبوب بندہ بننے لگتا ہے؟ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ ایسی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اسے نیکی کے راستے پر مضبوطی سے قائم کر دیتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 3 عادتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر یہ 3 نشانیاں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اللہ پاک آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے اور ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے آپ کو نیک بندہ بنانا چاہتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ تیسری عادت وہ ہے جو انسان کی پوری تقدیر بدل سکتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ 3 عادتیں ہم سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات اور اقوال کی روشنی میں جانیں گے، جس میں پہلی عادت ہے استغفار کو اپنا معمول بنا لینا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھتا بلکہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ استغفار صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ دل کی عاجزی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ جب استغفار دل سے نکلنے لگے تو یہ اللہ کی رحمت کی ایک بہت بڑی نشانی ہو سکتی ہے۔ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے کو نیک ہدایت دینے چاہتا ہے تو پھر اسے استغفار کی عادت عطا کر دیتا ہے، یعنی استغفار کا ذکر عطا کر دیتا ہے۔ اور جب آپ کے زبان پر استغفار آنے لگ جائے، آپ استغفر اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو ہدایت کا راستہ ملنے والا ہے، اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ وہ پہلی عادت ہے جس کو اگر مل گئی، یہ اشارہ سمجھیے گا، جس کو یہ عادت مل گئی جس چیز کی، یعنی استغفار کی کثرت کرنے کی، تو اللہ پاک لازمی طور پر آپ کو نیک بنانا چاہتا ہے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بڑی عادت درود پاک سے محبت کرنا۔ اب یہ بہت بڑی خوبصورت راز کی بات ہے۔ جس دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے وہاں درود شریف خود بخود زبان پر جاری ہو جاتا ہے، یعنی جن دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو وہ دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب اپنی تحریروں میں، اپنے اقوال، اپنی بصیرت کی روشنی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کی روحانی ترقی کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ درود شریف انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ بغیر کسی مجبوری کے آپ کا دل بار بار درود پاک پڑھنے کو چاہتا ہے تو اس نعمت کی قدر کریں، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جس کا عادی اللہ پاک نے آپ کو بنا دیا ہے، کیونکہ اللہ پاک آپ کو نیک بنانا چاہتا ہے اور آپ کے دل میں اپنے محبوب کی محبت کو ڈالنا چاہتا ہے۔ ناظرین محترم، تیسری بڑی عادت خاموشی، صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ اس چیز سے آپ کو نواز دیا جاتا ہے جب اللہ پاک کسی کو نیک بندہ بنانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر انہیں خاموشی بھی عطا کرتا ہے، صبر بھی عطا کرتا ہے اور اللہ پر کامل یقین بھی عطا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عادت ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہے، انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کے مطابق ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر بحث جیتنا بھی کامیابی نہیں، اور ہر تکلیف پر شکایت کرنا ایمان کی علامت نہیں۔ اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں کو صبر، برداشت اور خاموشی کا حسن عطا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بہت بڑی عادت، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اگر آپ کو صبر بھی مل گیا، آپ کو خاموشی بھی مل گئی اور آپ کو کامل بھروسہ بھی مل گیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک آپ کو نیک بنانا چاہتا ہے، آپ کے دل کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک جب اپنے بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر ان کو اس 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ ناظرین محترم، جب انسان مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے نا تو اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ یہی سکون اللہ رب العزت کی خاص عطا ہوتی ہے۔
मोहतरम सामीन, अगर आपकी ज़िंदगी में ये 3 आदतें पैदा हो रही हैं, इस्तग़फ़ार की कसरत, दरूद पाक से मोहब्बत, सब्र खामोशी और अल्लाह पर भरोसा करना, तो इनकी हिफाजत कीजिए, इन्हें मज़ीद मजबूत बनाइए, क्योंकि यही आदतें इंसान को अल्लाह के करीब ले जाने का ज़रिया बन सकती हैं। ये वो आदतें हैं जो आपको नेकी के रास्ते पर ले जाती हैं, और इंसान जब सीधे रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है तो उसे हिदायत मिलना शुरू हो जाती है, और जिस इंसान को हिदायत मिल गई, समझ जाएं कि उसे अल्लाह और उसके महबूब का डर मिल गया। अगर अल्लाह पाक आपको नेक बनाना चाहता है तो फिर ये 3 इशारे, 3 आदतें अपने अंदर ज़रूर तलाश कीजिएगा कि क्या आपको इस्तग़फ़ार की कसरत मिल गई, क्या आप दरूद पाक की कसरत करते हैं, क्या आपका अल्लाह पर मुकम्मल यकीन, भरोसा और तवक्कुल है, और क्या आप एक खामोश तबा इंसान बन चुके हैं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो ये बहुत बड़ा इशारा है अल्लाह पाक की तरफ से कि अल्लाह पाक आपको अपनी कुर्बत अता करना चाहता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको भी अपनी ख़ास रहमतों में शामिल करे, तो आज ही इन 3 आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। यकीन करें, जब आपको इस्तग़फ़ार की आदत हो जाएगी, जब आप दरूद पाक पढ़ने वाले हो जाएंगे, जब आपका तवक्कुल सिर्फ़ अपने अल्लाह पर होगा, तो फिर आप एक कामयाब इंसान के तौर पर एक कामयाबी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, और ऐसा सुकून आपको नसीब होगा जिसके बारे में आपने कभी तसव्वुर और गुमान भी नहीं किया। तो इस्तग़फ़ार की कसरत इंसान के गुनाहों को मिटाती है, दरूद पाक की कसरत इंसान के दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफ़ा करती है, और अल्लाह पर तवक्कुल इंसान को ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब कर देता है। और इंसान जब खामोशी इख्तियार कर लेता है तो ये वो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और जो इंसान सब्र कर लेता है, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर लेता है, वो इंसान एक खूबसूरत अपना दिल बना लेता है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से हमें ये सबक मिलता है, ये पैगाम मिलता है, और उनके अक़वाल की रोशनी में ये चीज़ें मिलती हैं कि जब इंसान अपने आप को अपने रब के हवाले कर देता है, अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द कर देता है, तो अल्लाह पाक भी उसके साथ नेकी और खैर का इरादा कर लेता है। और फिर जिसे नेक बंदा बनाना चाहे, फिर उसे तो ये 3 आदतों का उसे आदी बना देता है। ये 3 चीज़ें उसकी शख्सियत में शामिल हो जाती हैं: दरूद पाक की कसरत, इस्तग़फ़ार की कसरत, अल्लाह पर भरोसा, खामोशी और उसका सब्र और बर्दाश्त। ये तमाम चीज़ें उस इंसान को मिल जाती हैं जो अल्लाह के करीब होना चाहता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह ताला की तरफ रुजू को, अहमियत को समझ सकें कि जब इंसान अपने रब की तरफ रुजू करता है तो फिर उसे कितनी नेमतों से नवाज दिया जाता है जिसका वो खुद भी गुमान नहीं कर सकता। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला हम सबको इस्तग़फ़ार, दरूद पाक और सब्र की दौलत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।